پاک فوج کے خلاف نعرے لگائیں گے یا پاکستان مخالف بیانیاں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ریاست تو ان کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے، لیکن میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ ان کو اپنا دشمن تصور کروں گا۔ یہ کوئی ایک ریزنیبل بات نہیں ہے کہ آپ مہاجروں کی 12 سیٹیں ختم کر دیں۔ پاکستان سے کوئی پولیس فورس منگوائی تو یہ ریاست پہ حملہ تصور ہوگا، مطلب یہ کتنی ایک اسٹوپیڈیٹی والی بات ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ 2 جگہ ووٹ ڈالتے ہیں، تو 2 جگہ ووٹ ڈیول نیشنل اگر کہتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا ہر شہری بھی ڈیول نیشنل ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، اس کے پاس پاکستان میں پراپرٹی لینے کا، کام کرنے کا، کاروبار کرنے کا رائٹ ہے۔ جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے زور پکڑا، مطالبات ان کے عوامی تھے بالکل۔ کس حد تک یہ اقدار ہے جبکہ ان کا کوئی وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، کشمیر میں کوئی ان کا عام لوگوں سے اٹھن بیٹھن نہیں ہے۔ سارے فساد میں کوئی ایک بندہ بھی اگر مر جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کشمیر کی پولیس فورس پاکستان میں نہیں آتی۔ السلام علیکم جی، ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شعیب محمود۔ آزاد کشمیر کے حالات ایک نئے موڑ پر کھڑے ہیں۔ ایک جانب جموں و کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو عوامی حقوق کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے، اور دوسری جانب حکومت آزاد کشمیر نے اس تحریک کو سختی سے کچلنے کا عندلیہ دیا ہے۔ عوامی بے چینی اور سیاسی کشمکش کے اس دور میں سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ریاست کا رخ کس طرف ہوگا۔ انہی حالات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق امیدوار ویلی 4 حمزہ مجید بزمی۔ بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے سر، 29 ستمبر کا اعلان کردہ لاک ڈاؤن کو آپ عوامی طاقت کا اظہار سمجھتے ہیں یا ریاست کے لیے ایک نیا بحران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ 29 تاریخ کا لاک ڈاؤن، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لاک ڈاؤن اور یہ سچویشن یہاں تک کیسے پہنچی، کس وجہ سے پہنچی، اور کون لوگ اس کے پیچھے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا جو ایک اپنی ذاتی رائے ہے اس کے مطابق یہ جب آج سے 2 سال پہلے جب یہ حکومت تبدیل ہوئی اور پرائم منسٹر انوار الحق رات کے 2 بجے جب عدم اعتماد کے دوران 48 ووٹ لے کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اس ٹائم اسمبلی کے ممبران کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس جماعت کے وزیر اعظم ہیں، اس کی وجہ سے ایک ایسا انریسٹ پیدا ہوا کہ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیوں کے جو لوگ تھے، کارکن تھے، وہ بالکل بکھر کے رہ گئے، اور اس کے بعد ان کو کوئی سپیس نظر نہیں آئی سارے سیاسی نظام میں۔ اور اسی دوران ایک ایکشن کمیٹی جو کافی عرصے سے چل رہی تھی لیکن اس کو ایک سپیس ملا، اور بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اور دوسرے لوگ جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں تھے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور انہوں نے کچھ مطالبے، عوامی مطالبے سامنے رکھے۔ لیک آف گورننس تھی جس کی وجہ سے یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے زور پکڑا، مطالبات ان کے عوامی تھے بالکل، لیکن ان کو سپیس ملتی رہی اور یہ بہت آگے جاتے رہے، اور پھر حکومت نے ان کے مطالبات ماننے میں بھی کمزوری دکھائی، ان کو ہینڈل کرنے میں کمزوری دکھائی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بات آج یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ ان کو اچھے الفاظ میں بھی مخاطب نہیں کرتے، اور ریاست کا پورا جو سسٹم ہے وہ اس ٹائم ایٹ سٹیک ہوا ہوا۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جس طرف چلے گئے ہیں اس سچویشن میں بہتر تو یہی ہے کہ دونوں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بات چیت کے ذریعے اس چیز کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ یہ ریاست اس ٹائم افراتفری بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ ریسنٹلی ہم نے ایک بھارت کو جو ہے جنگ میں شکست دی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انٹرنل معاملات بڑے خوش اسلوبی سے اور بہتر طریقے سے آپس میں سیٹل ڈاؤن کر لینے چاہیے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل عمل ہیں اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جو قابل عمل نہیں ہیں۔ تو جو قابل عمل ہیں ان کو قابل عمل چیزوں کو فی الفور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور جو تھوڑی لانگ ٹرم چیزیں ان پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس کا جو کوئی مؤثر حل ہو اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ سر، عوامی مسائل کے حل کے بجائے
تصادم کی فضا کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، تصادم کی فضا تو پیدا ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ وہ پرامن لوگ ہیں اور وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو کچھ لوگ تاجر دکاندار اپنی مرضی سے اپنی دکانیں بند کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کا حق ہے، وہ احتجاجاً اپنی دکانیں بند کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو میڈیکل سٹورز ہیں اور اس طرح کی جو کچھ ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان کی جو ہے شاپس کھلی رہنی چاہیے تاکہ عوام کو سہولت میسر رہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو روڈز وغیرہ بند کرنا، یہ بھی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ریاست کے اندر آئے، ریاست سے باہر جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، یا کسی کی کوئی فوتگی ہوگی ہے یا ڈیتھ ہوگی ہے، اس نے باہر سے آنا ہے، تو آپ ریاست کو بالکل بند کر کے لوگوں کو یرغمال نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنا احتجاج ضرور کر سکتے ہیں، پولائٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو کے کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ جو ہے یرغمال نہیں بنا سکتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ احتجاج اگر کرنا چاہتے ہیں بالکل ان کا رائٹ ہے، یہ کریں احتجاج، لیکن اس کی کوئی ایس او پیز طے کریں جس سے عام پبلک کو، بے شک وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج پرامن احتجاج ہے۔ نہیں، پرامن ہے، اس کو پرامن رکھیں وہ، لیکن اس کی ایس او پیز ایسی ہونی چاہیے کہ عام پبلک کو، کیونکہ ایکشن کمیٹی میں اب یہ بھی نہیں ہے کہ 20 لاکھ آزاد کشمیر کی آبادی ہے تو 20 لاکھ کے 20 لاکھ لوگ ایکشن کمیٹی میں، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے 10 بندے بھی ایکشن کمیٹی کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ ریاست میں آزادی سے گھوم پھر سکیں اور ان کو کسی قسم کی روک ٹوک یا رکاوٹ راستے میں نہ ہو۔ اچھا سر، تنقید کی جا رہی ہے کہ مہاجرین کی نشستیں عوامی نمائندگی پر بوجھ ہیں اور بلیک میلنگ کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ آپ اس موقف کی کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، یا کیا واقعی ان نشستوں کے خاتمے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بہت سارے ہمارے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو مہاجروں کی نشستوں کے متعلق تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ جو مہاجر مقیم پاکستان کی نشستیں ہیں جو راولپنڈی میں، کراچی میں، ملتان میں، کے پی کے میں ہیں، یہ بیسیکلی کوئی پنڈی لاہور کراچی کی سیٹیں نہیں ہیں، یہ ریپریزنٹیشن ہے سری نگر کی، بارہمولہ کی، دلنا کی، جموں کی، پونچھ کے لوگ جو وہاں سے آئے ان کی، یہ ان کی ریپریزنٹیشن ہے کہ جو لوگ 47 کے بعد ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں، ان کے بے شمار عزیز و اقارب رشتہ دار سب وہی ہیں، یہ وہاں سے یہاں پہ آ چکے ہیں، یہ اپنا نمائندہ چنتے ہیں، اور وہ اسمبلی میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ جا کے وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکے، وہاں کے مسائل بیان کر سکے، وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہنوں بھائیوں کو جو مسائل درپیش ہیں، بھارت جو ان پہ ظلم کر رہا ہے یا جو ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کی چیزیں اسمبلی میں بھی بتائیں، اور اپنے طور پہ یا سرکاری طور پہ اگر ان کو اختیار ہے تو باہر کے ممالک میں جا کے یا یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اس چیز کو بھی بتائیں کہ وہاں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہتر پکچر دے سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ نمائندگی بیسیکلی ان لوگوں کو دی گئی ہے جو وہاں رہ گئے ہیں، ان کے مسائل کی۔ یہ نمائندگی کو پنڈی کی یا آزاد کشمیر کی نمائندگی کرنے کے لیے تو یہ سیٹیں ہیں نہیں کہ آپ نے پنڈی کے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے یا پنڈی کے مہاجروں کی نمائندگی کرنی ہے۔ اگر میں ویلی 4 سے لڑ رہا ہوں تو میں نے ویلی 4 سے کوئی پنڈی کے لوگوں کی نمائندگی تو نہیں کرنی، وہ ایک سیکنڈری پرپز ہے۔ مین پرپز میرا یہ ہے کہ میں نے اسمبلی میں وہاں کے لوگوں کی، جو میں ویلی سے کیونکہ میرا تعلق ہے، تو جو بارہمولہ میں، سری نگر میں، دلنا میں، کپواڑہ میں وہ جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی میں کر سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سیٹیں ہیں، آپ اگر ان چیزوں پہ غور کریں، یہ 12 سیٹیں ہم نے رکھی ہیں، اور اسی طرح ہندوستان نے بھی جو آکوپائیڈ کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں بھی آزاد کشمیر کی چند سیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے اندازے میں ایک سیٹ ہے، ایک سیٹ ہے یا میرے خیال ہے 4 سیٹیں ہیں، وہ سیٹیں انہوں نے خالی رکھی ہوئی ہیں اور وہ سمبولک طور پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟
جس پہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو سمبولک سیٹیں ہیں ریپریزنٹیشن. اب سمبولک اس لیے ہیں وہ کہ جب 1947 میں یہ ایک پارٹیشن ہوئی اور یہ کشمیر کا ایشو ہوا تو وہاں سے جتنے بھی لوگ تھے وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان کی طرف آئے. آزاد کشمیر سے کوئی بندہ بھی مائیگریٹ کر کے پار آکوپائیڈ کشمیر کی طرف نہیں گیا. اگر ایک فرضی سی بات ہے, اگر کل کو یہاں سے 2 لاکھ 1 لاکھ یا 50,000 بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے آزاد کشمیر سے کہ ہم ہجرت کر کے پار آکوپائیڈ کشمیر جانا چاہتے ہیں, تو جب وہ وہاں چلے جائیں گے تو انڈیا بھی ان کو نمائندگی دے دے گا, ان کو بھی الیکشن کرا دے گا, سیٹیں اپنی پر کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نمائندگی لوگوں کو کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ 15 لاکھ لوگ مہاجر ہو کے آئے ہیں. یہ 15 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر مقیم ہیں, یہ 15 لاکھ لوگ ووٹ دیتے ہیں, ان کا ووٹ کا رائٹ ہے. یہ ووٹ دے کے ان 15 لاکھ میں سے 12 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور وہ 12 لوگ اسمبلی میں جا کے ان 15 لاکھ لوگوں کی بھی اور پار آکوپائیڈ کشمیر میں جو 40 لاکھ لوگ ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. 13ویں آئینی ترمیم جو کہ جس میں کشمیر کونسل کا خاتمہ کیا گیا فاروق حیدر کے دور میں, تو اسی طرح مہاجرین کی نشستیں بھی ختم کر کے مہاجرین کو براہ راست شہری سہولیات اور برابر کے حقوق نہیں دیے جا سکتے. دیکھیں, مہاجروں کی جو نشستیں آپ ختم کرنے کی بات ہے یہ ایک آئینی میٹر ہے, اس کو آپ عوامی ایجنڈا نہیں کہہ سکتے. ہاں, عوامی ایجنڈا یہ ہے کہ ان سیٹوں پہ جو اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے, ان سیٹوں پہ اگر جو ایم ایل ایز آتے ہیں وہ اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, یا بہت سارے لوگ ایسے جو مہاجر مقیم پاکستان ہیں اور وہ کشمیری نہیں ہیں اور انہوں نے ایک جعلی یا فرضی طریقے سے اسٹیٹ سبجیکٹ بنا لیا ہے اور وہ آزاد کشمیر میں نوکریاں کر رہے ہیں یا تعلیمی کوٹے حاصل کر رہے ہیں, یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. ان پہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ سیٹیں ہی بری ہیں, یہ سیٹیں ہی ختم کر دو, تو یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آزاد کشمیر کی جو پہلی اسمبلی تھی اس کا وزیر اعظم بھی ایک مہاجر تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 1985 میں جو آپ کے اپوزیشن لیڈر تھے KH خورشید صاحب, وہ بھی ایک مہاجر تھے. وہ بھی انہی مہاجروں کی سیٹ سے ووٹ لے کر اسمبلی میں آئے, اور ان کی میرے خیال ہے جو ان کا جو کریکٹر تھا, ان کا جو کردار تھا, اس پہ ان کے مخالف بھی میرے خیال ہے کوئی سوال نہیں اٹھائے گا. تو بڑے کریکٹر والے لوگ بھی تھے ان مہاجروں کی سیٹوں پہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ ایسے نالائق لوگ اور ایسے نالائق ٹولے کو جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جنہوں نے ان 12 سیٹوں کو بالکل بے وقت کر کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, لیکن ان 12 سیٹوں میں یا ان 12 لوگوں سے ریلیٹڈ جو بے ضابطیاں ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ یہ 12 سیٹیں ختم کر دیں گے تو یہ جو 8 لاکھ مہاجر جو رجسٹرڈ ووٹر ہے پاکستان میں, آپ اس سے اس کے ووٹ کا حق چھین رہے ہیں. یہ تو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. آپ کیسے کسی بندے سے اس کے ووٹ کا حق چھین سکتے ہیں؟ آپ 12 لوگوں کی سزا 8 لاکھ لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ 12 لوگ کرپٹ ہیں یا بےایمان ہیں, آئی ڈونٹ نو ہیں یا نہیں ہیں, ہوں گے بھی, اور کسی حد تک یہ چیزیں واضح بھی ہوئی ہیں کہ ہیں, لیکن اس کی سزا آپ باقی لوگوں کو نہیں دے سکتے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان چیزوں کی اسکروٹنی کی جائے, جو لوگ جن پہ الزامات ہیں ان کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جائیں. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے جتنے بھی غلط اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. اور ایک اور ضروری چیز میں جو آپ کو کہنا چاہوں گا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ 12 سیٹیں ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو 8 لاکھ مہاجر پاکستان میں رہ رہا ہے جن کے ووٹ درج ہو چکے ہیں, جن کے اسٹیٹ سبجیکٹ بن چکے ہیں, ان میں میرا ایک اندازہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. تو کیا ان 12 سیٹوں کے خاتمے سے وہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے, وہ تو انٹیکٹ رہیں گے. یا جو ان جعلی اسٹیٹ سبجیکٹوں پہ مراد لے رہے ہیں, ایجوکیشن کا کوٹا لے رہے ہیں یا نوکریوں پہ لگ چکے ہیں غیر ریاستی لوگ, کیا ان 12 سیٹوں کے ختم ہونے سے وہ لوگ نوکریاں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں. تو بیسیکلی آپ نے مرض کو پکڑنا ہے, جو پرابلمز ہیں ان کو کریکٹ کرنا ہے. یہ 12 سیٹیں, ہاں
اس پہ بیٹھ کے اگر بات کرنا چاہتے ہیں بات کر لیں. اگر اس سے کوئی پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے, تحریک آزادی کشمیر کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, تو وہ اپنا ڈائلاگ کریں, اس کے دلائل دیں, ہم بھی کوئی دلیل دیں گے, اور اس کے بعد جس کی بہتر دلیل ہوگی اس بات پہ عمل ہو جائے گا. اب اس میں تھوڑی سی کمزوری ہمارے جو 12 MLA اس ٹائم جو حاضر سروس ہیں, اس میں اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کافی سارے ووٹر بھی جعلی طریقے سے آ گئے, جیسے کہ کوئی بھی MLA لیٹر پہ تصدیق دے دے کہ جی میں اس کو جانتا ہوں, تو اس طرح ووٹ بننا شروع ہو گئے. یہ کام ہوتا تھا جب 47 میں جو لوگ بذات خود ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے اور سرکاری نوکریوں پہ تھے اور گیسٹڈ آفیسرز تھے, وہ اٹ سیلف جس علاقے کے ہوتے تھے وہ اپنے اس علاقے کے بندے کی تصدیق دیتے ہوتے تھے کہ ہم ذاتی حیثیت میں اس کو جانتے ہیں. اب وہ نسل ختم ہو چکی ہے. اب یہاں پہ جو نسل موجود ہے وہ تو پیدا ہی یہاں ہوئی ہے, کوئی 1950 میں, کوئی 60 میں, کوئی 1970 میں. اب 1970 میں پیدا ہوا ہوا ایک بندہ یا ایک وزیر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس دوسرے کو جانتا ہوں, یہ 47 میں اس کا والد جو ہے ہجرت کر کے آیا تھا. تو دیکھیں نا, یہ ظلم ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کی کریکشن ہونی چاہیے. اور جو یہ ہمارے 12 جو کچھ ان میں غلط لوگ بھی ہیں جو جن کا ایک کوشچن مارک ہے. اچھا سر, موجودہ مہاجرین جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو اسمبلی میں بھی ہیں, نہ ریاستی عوام سے ان کا براہ راست کوئی تعلق ہے, نہ زمینی مسائل سے یا مستقبل اور عوامی تحفظ کے فیصلے کرنے کس حد تک یہ اقدار ہیں, جبکہ ان کا کوئی وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے کشمیر میں, کوئی ان کا عام لوگوں سے اٹھن بیٹھن نہیں ہے, عام لوگوں سے کوئی ان کی بات چیت نہیں ہے. تو یہ کس طرح اپنے آپ کو اقدار سمجھتے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف آزاد کشمیر میں جو 20 لاکھ بندے رہتے ہیں نا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میرا ان سے رابطہ نہیں ہے تو میرا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو 8 لاکھ 10 لاکھ مہاجر پاکستان میں رہتا ہے وہ بھی تو کشمیری ہے نا, بیس تو اس کی کشمیر کی ہے, ریپرزینٹ شہری تو وہ نیشنل تو کشمیر کا ہے نا, تو اس کی ریپرزنٹیشن کشمیر کے ساتھ ہے, تو وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہی رابطے میں ہے. اچھا سر, مہاجرین کی نشستیں تحریک آزادی کشمیر کے نام پر بنائی گئی ہیں کیا؟ آپ کا جو سوال ہے کہ مہاجرین کی نشستیں تحریک آزادی کشمیر کی, دیکھیں جو یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں مہاجروں کی ہیں. آپ اگر ہسٹری کو پڑھیں تو ایک ایک دن میں 1 لاکھ لوگوں کو وہاں سکھوں نے جموں میں شہید کیا, قربانیاں ادھر دی لوگوں نے, لاکھوں لوگ شہید ہوئے. میں کہتا ہوں جیسے مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے وہاں لوگوں کو ایک ایک دن میں ذبح کیا گیا, ٹھیک ہے. تو ان کے خون کو آپ اتنا جو ہے رائگاں نہ سمجھیں, ان کا ہی بہت بڑا رول ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے, اور یہ ساری تحریک چل ہی انہی کی وجہ سے رہی ہے. نو ڈاؤٹ اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی بھرپور رول ہے, لیکن آپ کشمیریوں کی قربانی کو ایسے نگلیکٹ نہیں کر سکتے. مہاجروں نے بڑی قربانی دی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے ہیں, گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں. بے شک جو ہے شاید کچھ لوگ اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہ جبر کی وجہ سے آئے ہیں, ان کے لیے وہاں حالات سازگار نہیں تھے, اور بہت سارے لوگ پرو پاکستانی تھے جو پاکستان میں آئے. جتنے بھی مہاجر ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں, یہ نظریہ پاکستان کے حامی ہیں, یہ پرو پاکستانی ہیں, یہ اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے پاکستان میں اس لیے آئے ہیں. یہ یہاں کوئی آٹا یا وہ کیا کہتے ہیں پلاٹ لینے کے لیے نہیں آئے, یہ نظریہ پاکستان کے حامی ہیں, اس لیے یہ پاکستان میں آئے ہیں, اور یہ پرو پاکستانی لوگ ہیں. اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی ہسٹری چیک کیا کریں کہ جو لوگ شروع سے پرو پاکستانی رہے ہوں, جن کے باپ دادا جو ہے پاکستان کے ساتھ جن کا پیار رہا ہو, ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی جائے, بجائے اس کے کہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی سب کچھ پیڑ ہی چلتا ہے, کوئی بھی کسی ٹائم پرو پاکستانی بن جاتا ہے, کوئی پرو انڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے. اچھا سر, موجودہ اسمبلی کے 12 مہاجرین جی, ممبران کا مہاجرین مقیم پاکستان کے لیے کیا کردار ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں, میں ان کو اپنی ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پار آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی ہے, فرسٹ پرائورٹی. سیکنڈری پرپز یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے اگر کوئی آباد کاری کے مسائل ہیں یا وہ اگر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکے, سیٹل نہیں ہو سکے,
تو ان کو کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہ بندے اسکیٹرڈ ہیں، کوئی ایک محلے میں رہ رہا ہے، کوئی دوسرے محلے میں رہ رہا ہے، تو آپ وہاں جا کے پورے محلے کی ایک بندے کے لیے ٹائلیں لگوا دیں یا بور کروا دیں یا سڑک بنا دیں، یا نو. آپ اگر کوئی ان کو آباد کاری ان کی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک کالونی بنائیں، اس کے اندر جو فنڈ ہے اس کو ڈیولپمنٹ کی بات میں خرچ کریں. اور ایم ایل ایز کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں ایم ایل اے کا مطلب ہے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، ممبر قانون ساز اسمبلی. تو ممبر قانون ساز اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا. اگر وہ یہ ٹوٹیاں نلکوں میں لگ جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے سے ہی ہٹ جاتا ہے. اور یہ آزاد کشمیر میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایم ایل ایز کے فنڈ جو ہے یہ ویسے ہی ختم ہونے چاہیے. ان فنڈز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بلیک میلنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے چمچوں کو خوش کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ یہ لے بھئی تجھے میں نے 1 کلومیٹر سڑک دے دی، تجھے 2 کلومیٹر دے دی. اچھا سر، حکومت آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ تحریک کو سختی سے کچلا جائے گا. کیا یہ حکمت عملی حالات کو سنبھالے گی یا مزید بگاڑ پیدا ہوگا؟ دیکھیں حکومت ہے کیا؟ مجھے تو ابھی تک 2 سال میں سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیا ہے، کیونکہ میں خود ایک جماعت کا حصہ ہوں. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی بات کرتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، یا نون لیگ بات کرتی ہے، وزیر اعظم وہ تو کسی جماعت کا ہے ہی نہیں، وہ ان کی بات کو اون ہی نہیں کرتا. تو حکومت ہے کیا؟ حکومت اس ٹائم صرف ایک انوار الحق ہے. حکومت اس ٹائم صرف ایک انوار الحق ہے. کوئی جماعت تو حکومت میں ہے ہی نہیں. وہ تو بس ویسے ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا شہد لگا ہوا ان کے ساتھ، جو مکھیوں کی طرح جو ہے وہ سارے چمٹ گئے انوار صاحب کے ساتھ. تو یہ جو باقی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مطابق یہ کیا ہے؟ کیا جو باقی ممبران وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، دن نکال رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا الیکشن کب آئے گا. کیونکہ اگر یہ حکومت میں ہوں تو ان کا کوئی اختیار ہو، ان کی کوئی بات کا وزن ہو. یہ تو نہ ہو کہ یہ بات کریں اور ایک کان سے پرائم منسٹر سنے اور دوسرے کان سے باہر کر دے، اور ان کی وقت ہی نہ رکھے. کوئی وقت ہی نہیں ہے اس ٹائم. وزیروں کی کیا وقت ہے آپ مجھے بتائیں؟ تو سر یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اگر سسٹم. حالات کشیدہ ہو گئے، دیکھیں حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ حالات کے ذمہ دار دونوں ہیں. حکومت بھی ہے جس کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جس کا وزیر اعظم کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کون اون کرے گا؟ میں وزیر اعظم کو اون کروں گا، یا میری پارٹی اون کرے گی، یا شاہ غلام قادر اون کرے گا جس کا خود ہی ابھی پتہ نہیں ہے. اور دوسرا پھر اس کے ذمہ دار ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ایکشن کمیٹی پہ بھی جائے گی. ان کو بھی یہ بالکل افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک افراتفری کا ماحول پیدا کریں. پورا میں نے احتجاج جتنا مرضی ان کا دل ہے، میں کہتا ہوں 10 دن دکانیں بند رکھ سکتے ہیں، 10 دن بند رکھیں. 20 دن دکانیں بند رکھ سکتے ہیں، 20 دن بند رکھیں. لیکن یہ جو رستے روک کے بند کرنا، یہ اگر میں ایک ریاست کا شہری ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آ کے رستہ روک لے اور کہے جی کہ نہیں ہم تو اندر گھسنے نہیں دیں گے، ہمارے مطالبے مانو بھائی. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات، اب جب آپ مطالبے کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کون ہے، تو پھر یہ مطالبے کس سے کریں؟ تو یہ تو مطالبے حکومت سے ہی کریں گے. سر یہ مطالبے حکومت سے ہی کریں گے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت اس ٹائم وزیر اعظم ہے جو انوار الحق ہے، تو اسی نے فیصلہ کرنا ہے، اسی نے مذاکرات کرنے. آپ کے نزدیک اس وقت آزاد کشمیر کو سب سے زیادہ کس سمت کی ضرورت ہے، تصادم کی یا مکالمے کی؟ دیکھیں جی، تصادم تو کسی صورت بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت تصادم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں حکومت کو بھی کہوں گا اور ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ حالات اس طرف چلے جائیں کہ جو کچھ آپ نے حاصل کر لیا ہے آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. حکومت سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے. جو بیسک نیڈز ہیں ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، یہ ویسے ہی لوگوں کو مل جانی چاہیے. لوگوں کے اندر بھی فرسٹریشن ہے، ظاہری بات ہے. اگر کوئی جوان ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، اس کو علاج نہیں مل رہا، اس کو تعلیم نہیں مل رہی، تو لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ایک دنیا کا سسٹم ہے، لوگ نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے، لوگ احتجاج کریں، نکلیں، لیکن پاکستان کے خلاف یا اداروں کے، قومی سلامتی کے ادارے، ان کے خلاف اگر کوئی بیچ میں ایسے عناصر جو افراتفری پھیلانے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں.
ریاست تو ان کے ساتھ جو کرے گی وہ کرے گی. میں ان کو اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں جو پاکستان کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف اس پرامن تحریک کے اندر جو آپ ٹاؤٹ سمجھ کے جو لوگ گھس جاتے ہیں نا، اس کو اگر سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے اور پاک فوج کے خلاف نعرے لگائیں گے یا پاکستان مخالف بیانیاں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ریاست تو ان کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے. لیکن میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ ان کو اپنا دشمن تصور کروں گا، اور یہ کسی قسم بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تحریک، احتجاج، یہ چیزیں سب لوگوں کا رائٹ ہے، یہ بالکل وہ کریں، پرامن طریقے سے کریں. لیکن اس احتجاج کی آڑ میں اگر کچھ لوگ اس ریاست کے اندر افراتفری پھیلائیں گے، پاکستان کے مخالف بیانیاں بنائیں گے، تو ان کے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بالکل سپیئر نہیں کرنا چاہیے. سر، کیا آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ مطالبات ایسے ہیں جو بیسک ہیں، عوامی ہیں. جیسے ان کا مطالبہ ہے کہ آٹا سستا ہو، بجلی میں سبسڈی ملے، ہیلتھ ملے ہمیں فری، ایجوکیشن فری ملے. یہ تو بیسک نیڈز ہیں. یہ تو کوئی بھی جو ڈیولپڈ کنٹری ہوگا یا جو باشعور لوگ ہوں گے، جو سوسائٹی ہوگی، وہاں تو یہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے، یہ چیزیں تو ملنی چاہیے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لانگ ٹرم ٹائم ٹیکنگ ہیں. فار ایگزامپل جیسے وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ ایئرپورٹ ہونا چاہیے، یہاں پہ ایکسپریس وے ہونی چاہیے، یہاں پہ ٹنلز ہونے چاہیے. یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں، یہ وسائل کے ساتھ ہوتی ہیں. اب ظاہری بات ہے جتنے ریاست کے وسائل ہوں گے وہ ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے اگر تو وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے، اور اگر ریاست کے پاس وسائل موجود نہیں ہے تو وہ آبویسلی جمع کرے گی اور ود دا ٹائم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرے گی. اور بیچ میں جو یہ ایک مطالبہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مہاجروں کی 12 سیٹیں ختم کرنے کا، اس کا مطالبہ ان کو چاہیے کہ اس مطالبے کو تھوڑا سا دوبارہ اس پہ غور و فکر کریں. ان 12 سیٹوں کے مطالبے کو ختم کرنے کے بجائے اس میں امینڈمنٹ یہ کریں کہ اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو ان کو فنڈز مل رہے ہیں، جو جعلی ووٹ ہیں، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں یا جعلی لوگ ہیں جو نوکریوں پہ آ گئے، ان کو اسکروٹنائز کریں. کوئی ایک جوڈیشل کمیٹی بنے، کوئی ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ایک کمیٹی بنے جو اس ساری چیزوں کی تحقیق کرے اور اس معاملے کا حل نکالے. یہ کوئی ایک ریزنیبل بات نہیں ہے کہ آپ مہاجروں کی 12 سیٹیں ختم کر دیں. سر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اگر پاکستان سے کوئی پولیس فورس منگوائی تو یہ ریاست پہ حملہ تصور ہوگا. مطلب یہ کتنی ایک اسٹوپیڈیٹی والی بات ہے کہ کیا جب پاکستان میں کوئی ایسا احتجاج ہوتا ہے تو کیا آزاد کشمیر کی پولیس فورس پاکستان میں نہیں آتی؟ وہ تو امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنے کے لیے آتی ہے. اگر پاکستان سے بھی کوئی آئے گی تو وہ تو آئے گی، وہ کوئی آپ کو کچھ مارنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے تو نہیں آئے گی. وہ تو ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ آئے گی کہ بھئی اگر چیزیں ان کیس خراب ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایکشن کمیٹی نے خراب کرنی ہے، لیکن بیچ میں اگر کوئی ایسے عناصر ہوتے ہیں جو خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا نہ خواستہ اس سارے فساد میں کوئی ایک بندہ بھی اگر مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار ایکشن کمیٹی بھی ہوگی، اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہوگی. یہ دونوں پارٹیاں برابر کی ذمہ دار ہوں گی. کوئی ایک کسی کے ایک کے سر پہ آپ الزام نہیں ڈال سکیں گے. سر، حکومت آزاد کشمیر اور عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ خاص کر جو نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. سخت زبان اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہ کریں. ایکشن کمیٹی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی لوگوں میں سے ہیں، ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں، ٹھیک ہے. انہی لوگوں سے ووٹ لے کے آپ اسمبلی میں آئیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے مخاطب نہیں کریں گے، اپنا ظرف بڑا نہیں کریں گے، ان کے ساتھ آپ غلط لینگویج میں بات کریں گے یا غلط لینگویج میں ان کو مخاطب کریں گے اور ان کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کا مذاق اڑائیں گے یا ان کو کہیں گے جی ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا، دیٹس ناٹ دا وے. آپ تھوڑا پولائٹلی جائیں اور ان لوگوں کو پولائٹ طریقے سے ڈیل کریں. اور ایکشن کمیٹی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے تھوڑے جذبات پہ تھوڑا سا قابو رکھیں. جو مطالبات آپ کے عوامی ہیں، جائز ہیں، ان کے لیے بالکل آپ سٹینڈ کریں. اور کچھ باتیں جو پولیٹیکل ہیں، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل جماعت نہیں ہیں، آپ سیاسی بات نہیں کرتے، تو یہ جو آپ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو ہیں وہ سیاسی قسم کی ہیں. تو سیاسی ڈیمانڈز پھر عوامی لوگ نہیں کرتے. اگر آپ کی سیاسی ڈیمانڈز ہیں تو وہ بیٹھ کے آن ٹیبل ہی حل ہو سکتی ہیں.
نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بالکل اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ نکلیں، لیکن کچھ عناصر کے ورغلانے پہ آپ کوئی ریاست مخالف ایکٹیویٹی نہ کریں، پاکستان مخالف کوئی نعرے نہ لگائیں، ایسی کوئی پاک فوج کے مخالف کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں، آپ استعمال نہ ہوں، آپ نے کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر طرف ٹاؤٹ حکومت والی سائڈ پہ بھی ہوں گے، عوامی ایکشن کمیٹی والی سائڈ پہ بھی ہوں گے، جن کا یہ خواہش ہوگی کہ یہ تنازع بنا رہے اور لڑائی لگی رہے، اور جس کا فائدہ انڈائریکٹلی بھارت اٹھائے گا، لیکن بھارت کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، وہ ابھی تک اس کو 6 جہازوں کے بعد ہوش ہی نہیں آیا، وہ ابھی تک وہی پورے کر رہا ہے، گنتی کر رہا ہے کہ 6 تھے کہ 7 تھے. تو لہٰذا وہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو حالیہ دورے کیے ہیں ایران کے ساتھ، ہمارے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ، اور امریکہ بھی ایون جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کافی عرصے بعد کہ ہماری سپورٹ میں آ گیا. تو ان چیزوں کے بعد میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اب زیادہ ہمیں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو انٹرنلی اپنے معاملات کو بہتر کریں. باقی انڈیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا اندرونی مسئلہ ہے، انڈیا اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کا اس میں کوئی، میرا خیال ہے خواہش اس کی ہو سکتی ہے کہ افراتفری ہو، دیکھ کے وہ تماشائی کی طرح خوش ہو سکتا ہے، وہ خوش ہو سکتا ہے کہ یہ ریاست میں افراتفری ہے، لیکن اس کا کوئی اختیار نہیں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ مجید بزمی صاحب، بڑی تفصیل سے آج ان سے گفتگو ہوئی ہے. تو اپنے میزبان راجہ شعیب محمود کو دیجیے اجازت، اگلے کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.